بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک دفعہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام مدینہ کی گلیوں میں کھیل رہے تھے۔ اچانک وہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دیکھتے ہی دونوں بھائی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑتے ہوئے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھوں پر چڑھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے کاندھوں پر بٹھایا اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ گھر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں شہزادوں کو کاندھوں سے اتارا۔ دونوں دوبارہ کھیلنے لگے۔ حضرت امام حسن اور حسین ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے اور آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے شہزادوں کی کشتی دیکھنے میں دلچسپی تھی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں کھڑے ہو کر دیکھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن ایسے لڑو، حسین کو ایسے پکڑو۔ بی بی فاطمہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن کا ساتھ دے رہے ہیں تو آپ فرمانے لگی کہ بابا جان، حسن تو بڑے ہیں، آپ کو چھوٹے بھائی یعنی کہ حسین کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی فاطمہ، اس کشتی میں جبرائیل علیہ السلام بھی شامل ہیں اور وہ حسین کا ساتھ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ حسن کو اس طرح پکڑو، اس طرح لڑو، لہٰذا حسن جو ہے وہ اکیلا پڑ گیا ہے، اس لیے میں حسن کا ساتھ دے رہا ہوں۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حسن اور حسین کے ناموں کو حجاب میں رکھا ہے، یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹوں کا نام حسن اور حسین رکھا۔ امام حسن اور امام حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، ایک روز رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے اور فرمایا، میرے بیٹے کہاں ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ علی اس کو ساتھ لے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تلاش میں نکلے تو انہیں پانی پینے کی جگہ پر کھیلتے ہوئے پایا اور ان کے سامنے کچھ کھجوریں پڑی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی خیال کرنا، میرے بیٹے کو گرمی شروع ہونے سے پہلے واپس لے آنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں جو اپنے نانا نانی کے اعتبار سے سب لوگوں سے زیادہ بہتر ہیں؟ کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں جو اپنے ماں باپ کے اعتبار سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ وہ حسن اور حسین ہیں، ان کے نانا اللہ کے رسول اور ان کی نانی حضرت خدیجہ بنت خولید ہیں، ان کی والدہ فاطمہ بنت رسول، ان کے والد حضرت علی بن ابی طالب ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ وہ لوگوں میں ایسی ہستی کو دیکھے جو گردن سے چہرے تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے کامل شبیہ ہو تو وہ حسن بن علی کو دیکھ لے، اور جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ وہ لوگوں میں ایسی ہستی کو دیکھے جو گردن سے ٹخنے تک رنگت اور صورت دونوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے کم شبیہ ہو تو وہ حسین بن علی کو دیکھ لے۔ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں شہزادوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے ملنے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لاتے اور ان کو پیار فرماتے اور دونوں صاحبزادوں کے لیے دعائیں فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں شہزادوں کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، جس نے مجھے محبوب رکھا اور ان دونوں کو ان کے ماں باپ کو محبوب رکھا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس اس حالت میں تشریف لائے کہ ان کے ایک کندھے پر حضرت امام حسن اور دوسرے کندھے پر حضرت امام حسین علیہ السلام سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی حضرت امام حسن اور کبھی حضرت امام حسین کو چومتے۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا یہ دونوں نواسے آپ کو بہت محبوب ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مجھے بہت محبوب ہیں، اور جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا در حقیقت اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا، اور اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں داخل کرے گا۔ اور فرمایا،
حسن اور حسین میری دنیا کے دو پھول ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام آئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر سوار ہو گئے تو لوگوں نے چاہا کہ منع کر دیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا تو فرمایا کہ دونوں میرے بیٹے ہیں، جس نے ان دونوں کو محبوب رکھا اس نے مجھے محبوب رکھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنی پشت مبارک پر بٹھایا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں ہاتھوں دونوں گھٹنوں پر چل رہے تھے۔ میں نے کہا سواری کتنی اچھی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سوار بھی تو دیکھو کتنے اچھے ہیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے ساری کائنات بنی، جن کے لیے دن اور رات کا نظام وجود میں آیا، معراج جن کا سفر کہلایا، سدرۃ المنتہا جن کی راہ گزر بنی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مبارک پشت پر دونوں شہزادوں کو سوار کیے ہوئے ہیں اور ساتھ فرما رہے ہیں کہ اگر سواری عمدہ ہے تو سوار کتنے اچھے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ علیہ السلام نے سے فرمایا کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو اور تمہارے بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور جو حسین کو محبوب رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو محبوب رکھتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ کے گھر کے قریب سے گزرے تو اندر سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے رونے کی آواز آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے اندر داخل ہوئے اور فرمایا تم نہیں جانتی کہ مجھے حسین کے رونے سے تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑھ کر حضرت امام حسین کو اٹھایا اور جب تک وہ خاموش نہ ہوئے تب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر نہ نکلے۔ حضرت حسین اور دیگر اہل بیت و صحابہ الکرام کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، انہی حضرات کے ذریعے ہم دین تک پہنچے ہیں۔ آج جو ہم مسلمان کہلاتے ہیں یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت اور ان کی قدسی صفات و حضرات کی محنت کا نتیجہ ہے، لہٰذا ہم پر لازم ہوتا ہے کہ اپنی دعاؤں کے اندر ایمان کی عظیم نعمت پر جہاں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں، وہی ان حضرات کے لیے درجات کی بلندی کی دعا بھی کریں۔ ہم ان کے احسانات کا بدلہ تو نہیں چکا سکتے لیکن اس رب کے حضور حضرات کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں جو ایک نیکی کا اجر 10 سے شروع کرتا ہے اور پھر اس کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرات اہل بیت صحابہ کرام اجمعین پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین، اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔